بہت کوششیں کر لی دنیا کو خوش کرنے کی اور بہت اخلاق نبھا لیا لوگوں کے ساتھ. الفاظ کے نشتر اور باتوں کے تیر پھر بھی دل اور دماغ کو لگنے سے باز نہ رہے. اگر یہی سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور آپ نے پھر بھی اپنے آپ کو ویلیویبل بنانا ہے, ہائی ویلیو وومن بننا ہے, تو کچھ ہیبٹس چینج کر کے آپ اپنی پرسنل لائف میں بہت بڑے چینجنگز لا سکتی ہیں. ہمیشہ کی طرح اسمال چینجز برنگز بگ چینجز. تو اپنے آپ کو, اپنی پرسنل لائف کو فوکس کیجئے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجئے کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو ویلیویبل بنا سکتی ہیں. آج کا ویڈیو آپ سب کے لیے ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک اگین ٹو دی چینل. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. آئی ایم گڈ آلسو, الحمدللہ. باتوں کے تیر اور الفاظ کے نشتر دنیا لگانے سے کسی کو باز نہیں آتی, اور جب آپ کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے, خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے اپنے اخلاق کے ہاتھوں مجبور ہو کر ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, یا آپ کا حسن اخلاق دوسروں کو متاثر کرتا ہے, لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کافی سارے لوگ آپ کے اس حسن اخلاق کو کچھ اپوزٹ پوائنٹ پر لے جاتے ہیں, آپ کی ویلیو نہیں کرتے, آپ کو ویلیو نہیں دیتے. اس لیے آپ نے کچھ اپنی باؤنڈریز کو لمیٹڈ کرنا ہوتا ہے, کچھ باؤنڈریز بنانی ہوتی ہیں سبھی رشتوں کے ساتھ, چاہے وہ آپ کے اپنے سگے بہن بھائی ہوں, ہسبینڈ وائف ہوں, بچے ہوں, یا آپ کے ریلیٹیوز کی کیوں نہ ہوں. جب تک آپ اپنے ارد گرد, اپنے انوائرمنٹ میں, اپنی سراؤنڈنگز میں کچھ ایسی باؤنڈریز نہیں بنائیں گی تو آپ کی ویلیو کبھی نہیں ہو سکتی. اور سب سے مین بات, سب سے بڑی بات, آپ نے اپنے آپ کو خود ویلیو دینی ہوتی ہے. اپنے آپ کو ویلیویبل بنانے کے لیے آپ نے کچھ ایسی باتیں فالو کرنی ہوتی ہیں, کچھ ایسی عادتوں کو, ہیبٹس کو اپنانا ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ آپ کو آٹومیٹکلی ہائی ویلیو وومن جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے, بائی گاڈ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ کسی پرسن کو ملتی ہیں. کچھ لوگ آل راؤنڈر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ جو ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو ملتے ہیں, کچھ اسکلس, گٹس, کچھ ایسی چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں جو ان میں کمپلیٹ ہوتی ہیں, لیکن دنیا والے جو ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے, جلدی سے سڑتے ہیں, جلتے ہیں, کڑتے ہیں, اس لیے وہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں تو جب سے شادی ہوئی ہے آج تک سٹل میں جیلسی کا اور اس کے ساتھ ساتھ نظر کا آج تک فیس کر رہی ہوں. موسٹلی یہی ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لوگ اگر آپ کا کوئی اچھا کام دیکھ بھی رہے ہیں نا تو آپ کو موٹیویٹ نہیں کریں گے, آپ کی تعریف نہیں کریں گے, اپریشیٹ نہیں کریں گے, الٹا وہ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور آپ بدلے میں کیا کرتے ہیں, آپ جلتے ہیں, کڑتے رہتے ہیں, آپ اپنے اندر باتیں کرتے رہتے ہیں, میں نے ایسا کیا کر دیا, میں نے تو اتنا اچھا کیا تھا دوسرے کے ساتھ, پھر بھی اس کے باوجود مجھے باتیں سننے کو مل رہی ہیں, پھر بھی مجھے رویہ غلط ہی مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو فار اوے کر دینا ہے, اپنے آپ سے دور کر دینا ہے, اپنے آپ سے اپنی باؤنڈریز بنا لیں آپ ایسے لوگوں کو دور کرنے کی, دور سے ہی آپ نے ٹاٹا بائی بائی کر دینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہیں تو آئی نو ویری ویل کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کو ایسا کرنا بڑا مشکل ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے پاس اپنا ایک روم تو ہے نا, بیڈ روم تو ہے, آپ اپنے آپ کو اس تک لمیٹڈ کر لیجئے. کسی بھی ایسے پرسن سے بات کرنا چھوڑ دیجئے جو آپ کو ہر وقت تیر چلاتا ہے تانوں کے, تو آپ نے بس اگنورنس کرنی ہے. اگنورنس جو ہوتی ہے نا سب سے بیسٹ حل ہوتا ہے, لیکن سم ٹائم میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگنورنس نہیں بھی کی جا سکتی. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ہم اگنور نہیں کر پاتے, لیکن پھر بھی میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اپنی باؤنڈریز سلیکٹ کیجئے, باؤنڈریز بنائیے. ہر رشتے کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے, ایون ہسبینڈ اینڈ وائف کی بھی ہوتی ہے, پیرنٹس اور بچوں کی بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جب تک آپ اپنی باؤنڈریز نہیں بنائیں گی آپ کی ویلیو کوئی نہیں کرے گا. تیسرے نمبر پر جو بات میں آپ کو ہر ویڈیو میں بولتی ہوں کہ بھائی اپنی ویلیو آپ نے جب تک خود نہیں کرنی تو کوئی بھی آپ کو کاؤنٹ نہیں کرے گا, آپ کو ویلیو نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو دیکھیے, اپنے پرسونا کو دیکھیے, اپنی پرسنالٹی کو دیکھیے, شیشے میں کھڑے ہو جائیے اور دیکھیے کہ آپ کیا لگ رہی ہیں, آپ کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے, آپ نے کیا کیری کیا ہوا ہے, کیا ڈریسنگ کی ہوئی ہے. اپنی پرسنالٹی پر تھوڑی سی ایک نظر تو ڈالیے, تھوڑی سی تفصیلی نظر ڈالیے کہ آپ کیا لک دے رہی ہیں. اپنی پرسنالٹی کو آپ نے جب تک گروم نہیں کیا ہوگا, جب تک آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی فری نہیں کیا ہوگا نا اتنی ٹینشن والی, اتنی سٹریس والی باتوں سے, تب تک آپ اپنے آپ کو گروم بھی نہیں کر سکتی.
آپ نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے، اپنی سیلف کیئر پہلے پوائنٹ پر کرنی ہے، اپنی ہیئر کیئر کرنی ہے. دیکھیے زندگی کے جھلمیلوں میں اور زندگی کی ذمہ داریوں میں کھو کر میں جانتی ہوں بڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کے ساتھ گھر اور فیملی کو مینیج کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. آپ ایک عورت ہیں، خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت عورت بنایا ہے، تو عورت ہونے کا جو آپ کو ایک نعمت سے نوازا گیا ہے نا، اس کا استعمال کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. ہر دم آپ سے اتنے خوبصورت رشتے اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہیں، آپ اتنے رشتوں کی مالک ہیں، تو بھئی آپ کو اپنا آپ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. آپ نے اپنے آپ کو ویلیو دینی ہے. اپنے بات کرنے کا اسٹائل، اپنے بالوں کا اسٹائل، اپنے کھڑے بیٹھنے کا اسٹائل، اپنی ڈریسنگ کا اسٹائل، آپ کس اسٹائل سے بولتی ہیں، کس اسٹائل سے آپ کا سٹنگ اور اسٹینڈنگ پوسچر ہے، اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے. آپ ڈریسنگ کس اسٹائل میں کرتی ہیں، کن کلرز کو آپ چوائس کرتی ہیں، آپ ہیئر اسٹائل کیسا بناتی ہیں، اپنی ہیئر اسٹائلنگ پہ، ڈریسنگ پہ آپ ریفریش کرنے کا کون سا اسٹائل دیتی ہیں، یہ بہت میٹر کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ جب عورت اپنی طرف دھیان دینا چھوڑ دیتی ہے اور جب اس کے گھر والے دیکھتے ہیں کہ اسے تو خود اپنی پرواہ نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی پرواہ کرنے میں، ہم کیوں کریں اس کی پرواہ. ٹھیک ہے نا، آپ لوگ میری اس بات سے ایگری کریں گے. بہت زیادہ ہم لیڈیز کی مسٹیک یہی ہوتی ہے کہ ہم صرف فیملی، بچے اور گھر کی طرف متوجہ ہو کر اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بھول بیٹھتے ہیں، جبکہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ سوشل میڈیا کا اتنا فاسٹ دور ہے، پلیز اس چیز کو کیش کیجئے، اپنے آپ کو اویئر کیجئے، اپنے آپ کو گروم کیجئے، گرو کیجئے، اپنی سیلف کیئر کیجئے، ہر طرح سے سیلف کیئر کیجئے. سیلف کیئر صرف اور صرف آپ کا میک اوور کرنا، ڈریسنگ کرنا یا ہیئر کیئر کرنا نہیں ہوتا. اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کی سیلف کیئر میں آپ کی ہیلتھ کیئر آتی ہے، آپ کی ہیئر کیئر آتی ہے، جو میں اکثر گاہے بگاہے آپ کو اپنے ولاگس میں شیئر بھی کرتی رہتی ہوں. تو آپ نے اپنے آپ کو ویلیویبل بنانے کے لیے، ویلیو دینے کے لیے سب سے پہلے خود کو ویلیو دینی ہے. اس کے بعد آٹومیٹکلی دوسرے لوگ آپ کو ویلیو دیں گے. پھر دوسری بات ہے کہ آپ نے کہیں اگر جانا ہے، کسی گیدرنگ میں جانا ہے، تو آپ یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں کی جو گیدرنگ ہے، آیا وہاں پر آپ کے ہم مزاج یا آپ کے اکارڈنگلی کوئی گپ شپ کرنے والا پرسن وہاں پر ہے یا نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہو سکتا اکثر. اب میں اگر اپنی بات کروں تو جی ہاں، میں اپنے ہم مزاج لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اپنی ایجوکیشن کے اسٹیٹس وائز ان کے ساتھ مل گل کے بیٹھنا زیادہ پسند کرتی ہوں. لیکن جہاں پر مجھے ایسی میری گیدرنگ نہیں مل پاتی، مجھے میرے جیسا انوائرمنٹ نہیں مل پاتا، تو میں وہاں پر کس طرح سے انکمفرٹیبل ہوتی ہوں، لیکن میں کسی کو فیل نہیں ہونے دیتی. آپ نے ایسا ہی بننا ہے. اللہ پاک نے نا ہر عورت کو بڑا ایڈجسٹیبل نیچر کا بنایا ہوتا ہے. آپ جس بھی ماحول میں، انوائرمنٹ میں چینج اپنے آپ کو کرنا چاہیں کر سکتی ہیں. بس سم ٹائم ہمیں ٹائم لگتا ہے یہ سب کچھ انوائرمنٹ اور سراؤنڈنگس کو ایکسیپٹ کرنے میں. آپ نے اپنے آپ کو ویلیو فرسٹ پریورٹی پہ دینی ہے، اپنی باؤنڈریز بنانی ہے، چاہے رشتہ کوئی بھی ہو، بہن بھائی ہوں یا آپ کے ریلیٹیوز ہوں یا ایون ہسبینڈ اینڈ وائف. ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان میں بھی ایک پردہ ہوتا ہے. یاد رکھیے ہمارے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ جو میاں بیوی ہے نا، ایک دوسرے کا لباس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی میں پھر بھی ایک پردہ حائل ہے اور اس پردے کو رکھنا بھی چاہیے. اگر ہم ڈیپ اسٹڈی کریں اور ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں نا، تو یہ ساری چیزیں بڑی واضح ہیں، بڑی تفسیر کے ساتھ ہیں. بس اللہ پاک ہمیں جو ہے نا تجوید کے ساتھ اور معنوں کے ساتھ اللہ پاک کی کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم اس قرآن پاک کو اچھے سے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ہماری جو یہ سوسائٹی ہے، مسلم کمیونٹی ہے، کبھی بھی جو ہے نا وہ سکسیس نہیں ہو سکتی اپنی لائف میں. میری تو دعا ہے کہ ہم سب یہ سب کچھ کر سکیں، آمین. تو آپ اگر ڈیپلی اسٹڈی کریں اور تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں تو یہ چیز بہت واضح ہے کہ ہر رشتے کا ایک پردہ ہوتا ہے، ہر رشتے میں ایک باؤنڈری ہوتی ہے. اس لیے آپ کو میں نے یہی کہنا ہے کہ اپنی باؤنڈریز بنائیے، ایسی باؤنڈریز جو دوسروں کے لیے بھی ہوں اور آپ کے خود کے لیے بھی ہوں، جو آپ کی ذات پر آنے کے لیے دوسرے بھی اس باؤنڈری کو کراس نہ کر سکیں اور آپ بھی دوسروں کے تک جانے میں ان باؤنڈریز کو کراس نہ کر سکیں. دنیا داری میں آپ بہت کچھ اچھا کر لیتے ہو، دوسروں کے لیے ہنس کے بات کر لیتے ہو، اسمائلنگ فیس دے دیتے ہو، چاہے آپ کے اپنے خود کے دل پر، دماغ پر کچھ بھی گزر رہی ہو. اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ایج کے ساتھ ساتھ آپ کے مزاج میں بھی بہت فرق آتا ہے، طبیعت میں بھی بڑا فرق آتا ہے، ٹھیک ہے نا.
یہ ایک ریالٹی ہے. اور لیڈیز جو ہیں آفٹر 30 اور 40 ان چیزوں کو بہت زیادہ فیس کرتی ہیں, اور ناؤ ڈیز جو ہے وہ PCOD اور PCOS وغیرہ کی اتنی زیادہ پرابلمس ہیں, اور یہی پرابلمس جو ہیں وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں لیڈیز کے لیے, اور یہی چیزیں آپ کے اسٹریس, ڈپریشن اور انزائٹی کا باعث بنتی ہیں. بیسکلی بات کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے خراب ہونا؟ آپ کے یہ نیگیٹیوٹی جو تھنک ہوتی ہے نا آپ کی, مطلب نیگیٹیو تھنکنگس جو ہوتی ہیں آپ کی, منفی سوچیں, منفی خیالات اور بے تحاشا سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ آپ جب نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہو, جب آپ بہت زیادہ سوچتے ہو, اوور تھنکنگ کرتے ہو, تو آپ کا ایک جو ہارمون ہے نا کورٹیسول, وہ آپ کے اندر زیادہ بوسٹ ہو جاتا ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے, تو وہ پھر آپ کو ڈفرینٹ ڈیزیز کا نشانہ بناتا ہے. یہ تو میں نے بڑی دفعہ آپ کو شیئر کیا ہے. تو اب گوگل بابا زندہ باد, آپ ہر جگہ پہ یہ چیزیں سرچ کر کے اسٹڈی کر سکتی ہیں. ہم اپنی ٹاپک پر آتے ہیں واپس کہ بھئی آپ نے اپنے آپ کو ویلیویبل خود بنانا ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو خود ویلیو ہی نہیں دیں گی تو دوسرے لوگ کیسے آپ کو ویلیو؟ وہ تو پھر آپ کو یہی کاؤنٹ کریں گے کہ بھئی اس نے تو خود اپنی ذات کو کوئی ویلیو نہیں دی ابھی تک, تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو ویلیو دینے والے؟ ہم کیوں دیں اس کو ویلیو؟ تو یہ جو ہم کا ورڈ آتا ہے نا, وہیں پر آ کے ساری فساد کی جڑ شروع ہو جاتی ہے, اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو دیکھیے اب اچھا بننا چھوڑ دیجیے. جو کوئی آپ کے بارے میں جو کچھ سوچتا ہے لیٹ دیم, جو کوئی آپ کے بارے میں جو بھی رائے رکھتا ہے لیٹ دیم, انہیں کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں, انہیں سوچنے دیں جو وہ سوچ رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کسی کی نیچر چینج نہیں کر سکتے, کسی کی تھنکنگ, کسی کے خیالات چینج نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی نیچرلی نیچر کین ناٹ بی چینج, یہ تو آپ نے سنا پڑا ہی ہوگا. اپنے آپ کو چینج کریں, اپنی ہیبٹس کو چینج کریں, اپنے پیس آف مائنڈ پر ورک کریں, اپنی سیلف اور ہیلتھ کیئر پر ورک کریں, اپنی پرسنل لائف پر فوکس کریں, اپنے گھر کو دیکھیں, اپنے گھر کے لیے سوچیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے سوچیں, اپنے آپ کو اچھا کرنے, گروم کرنے کے لیے سوچیں. اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کچھ اور سوچ سکیں, آپ اوور تھنکنگ کی طرف جا سکیں. خدا نخواستہ آپ کو اسٹریس ہو یا ڈپریشن ہو یا انزائٹی کا آپ شکار ہوں, تو جب آپ ان ساری چیزوں پر ہوں گی نا تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا دوسری تیسری چیزیں تھنک کرنے کا. بیسک بات یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہلے خود ویلیو دینی ہے, تو دوسرے لوگ خود ہی آپ کو ویلیو دیں گے. اپنی ڈریسنگ پر فوکس کریں, اپنے اسٹائل کو, اپنی ڈریسنگ اسٹائل کو آپ جس طرح سے بھی کیری کرنا چاہتی ہیں اس میں ورسٹیلٹی لائیں, اپنی ڈریسنگ کو چینج کریں, اپنی ہیئر اسٹائلنگ کو چینج کرتی رہا کریں, کیونکہ یہ خود آپ کی اپنی ذات کے لیے بھی, آپ کی گرومنگ کے لیے بھی بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے. آپ عورت ہیں اور آپ کوئین آف دی ہوم ہیں, تو بھائی آپ ایک گھر کی CEO ہیں, تو اس کو آپ نے کیش کرنا ہے نا, آپ کو کیش کرنا بھی چاہیے. تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی لائف کس قدر چینج ہوتی ہے, اور بڑے ہی بیٹر پوائنٹ پہ چینج ہوتی ہے. بلیو می, آپ کر کے تو دیکھیے. آئی نو کہ اس کو کرنے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اگر آپ نے ابھی تک ان باتوں کو امپلیمنٹ نہیں کیا لائف میں, تو اب سے کر کے دیکھیے, اب سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیجئے. تو پھر دیکھیے گا آپ کی جو لائف ہے نا بہت ہی خوبصورت پیٹرن پر خود بخود چلنے لگے گی. اور آئی ہوپ کہ میری یہ چھوٹے چھوٹے سے کامن سے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ سے جو بات اور پوائنٹ ہے نا آپ کے بڑے ہی کام آنے والے ہیں. اگر آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کیجیے. اور بھائی اگر آپ لوگ یہاں تک ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے آ ہی چکے ہیں تو ویڈیو کو کر لیجیے لائک, اور اگر زیادہ اچھا لگ جائے تو ذرا سا سبسکرائب بھی کر لیجیے چینل کو. اس لیے اسٹوڈیو میں پتہ چل جاتا ہے کہ کافی ساری جو کمیونٹی ہے نا وہ وداؤٹ سبسکرپشن کے چینل پر آتی ہے, بٹ واچ کر کے ویڈیو کو ایسے نکل جاتی ہے لیکن سبسکرائب نہیں کرتی. سو پلیز سبسکرائب چینل کو لازمی کر لیا کیجیے. دیجیے اب مجھے اجازت. اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. دعا میں یاد رکھیے گا.